السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور ایک شعر کا بہت ہی پیارا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑے سکون اور بڑے اطمینان اور بڑے دھیان کے ساتھ اس پورے واقعے کو سنیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس حضرت علی اور شعر کے واقعے کو سننے کے بعد آپ کا دل اور یوں سمجھیے گا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کے اندر ایک الگ ہی طاقت محسوس ہوگی اور علم کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ اب آئیے گا میرے پیارے عزیز دوستو، یہ کون ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم؟ تو دیکھیے گا، آپ کے تعلق سے میں دو حدیثیں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس کے بعد میں پھر حضرت علی اور ایک شعر کا واقعہ سناؤں گا۔ بڑے دھیان سے آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت سیدنا طفیل بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی مولائے کائنات خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو میں جا کر کے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے، اگر آپ میں سے کوئی قیامت تک اگر کوئی سوال تمہارے نظر میں ہو، قیامت تک کی چیزوں کے بارے میں اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، ہر سوال کا جواب دوں گا۔ قیامت تک جتنی بھی چیزیں آنے والی ہیں، اگر تم مجھ سے جو بھی پوچھو گے اس سوال کا جواب میں دوں گا۔ کس نے کہا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے۔ اور اسی کے تعلق سے حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ میں حضرت علی مولا مشکل کشا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سوا کوئی بھی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ قیامت تک اگر کسی بھی چیز کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھ لو۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ آپ نے کہا کہ جو بھی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ ہے مولائے کائنات حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے گا، وہ شعر کا واقعہ میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑی دھیان سے آپ سنیے گا۔ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرنے لگا، حضور میں کل کو سفر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کل صبح سے سفر کروں گا، لیکن جس جنگل سے میرا سفر ہوگا، جس جنگل سے میں گزروں گا، وہ راستے بڑے بھیانک ہیں، وہ راستے بہت ہی خطرناک ہیں حضور، ان راستوں میں شیر کا اور جنگلی درندوں کا خطرہ رہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی کچھ کریے گا۔ تو حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کو اپنی انگوٹھی دی اور انگوٹھی دینے کے بعد میں کہا، لیو، یہ انگوٹھی لے لو اور اسے اپنے پاس رکھ لو، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پیش آئے یا کوئی جانور آپ کے سامنے آئے تو اس انگوٹھی کو دکھا کر کہہ دینا کہ یہ انگوٹھی حضرت علی بن طالب کی ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ انگوٹھی دے دی، وہ شخص اس انگوٹھی کو لے کر کے سلام کر کے چلا گیا۔ اس نے دوسرے دن سے جب اپنا سفر شروع کیا اور جیسے ہی وہ سفر شروع کرتا ہے اور جنگل کی وادیوں سے جب وہ گزرنے لگتا ہے تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ بھیانک راستے میں ایک شیر آ گیا، بہت بھیانک شیر، اور اتنا خوفناک منظر۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنگل میں کوئی انسان تنہا ہو اور اچانک اسے شیر مل جائے تو دہشت کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، لیکن اسے بھروسہ تھا کہ شیر تو کیا، اگر کوئی بھی
چیز اگر میرے سامنے آ گئی تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کیوں؟ کیونکہ مجھے مولا علی نے ایک ایسی نشانی دے دی ہے، ایسی نشانی دے دی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. فوراً اس نے اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکالی اور نکالنے کے بعد میں کہا رکو، یہ دیکھو، یہ انگوٹھی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب نے اس انگوٹھی کو دیا ہے، یہ انگوٹھی ان کی ہے. اب اگر آپ میرے اوپر حملہ کرو گے تو اس کا انجام آپ خود سوچ لینا. شیر وہیں رک گیا، اور رکنے کے بعد میں پہلی بات تو اس نے اوپر کو دیکھا اس طریقے سے، اوپر دیکھنے کے بعد میں دہاڑ ماری، بہت تیز آواز نکالی. پھر اس نے نیچے زمین کی طرف دیکھا، اور نیچے کو منہ کر کے اس نے بہت تیز آواز نکالی. پھر اس نے مشرق اور مغرب کی طرف کو منہ کر کے اس نے آواز نکالی اور جنگل کی طرف بھاگتا چلا گیا. یہ منظر وہ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا کہ آخر اس نے یہ 4 آوازیں کیوں لگائی، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، ان 4 آوازوں کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس نے انگوٹھی جیب میں رکھی اس مسافر نے، اور رکھنے کے بعد میں چلا گیا. اپنی منزل پہ وہ پہنچ گیا، اور وہاں سے وہ واپس آیا تو اسے پھر شیر نہیں ملا، کوئی بھی جانور اسے راستے میں نہیں ملا. اور آنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور آ کر کے اس نے یہ پورا واقعہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بیان کیا کہ حضور جب میں راستوں سے گزر رہا تھا تو ایک شیر آ گیا، لیکن جب میں نے اس کو آپ کی یہ انگوٹھی دکھائی تو اس نے 4 آوازیں لگائی تھی. پہلی آواز آسمان کی طرف کو منہ کر کے اس نے کچھ مطلب کہا تھا، اور کچھ زمین کی نیچے زمین کی طرف کو اس نے منہ کر کے آواز لگائی تھی. پھر مغرب اور مشرق کی طرف کو منہ کر کے آواز لگائی تھی، لیکن حضور میں سمجھا نہیں کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا. تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد میں کہا، ارشاد فرمایا، سنو اس نے کیا کہا تھا. اس شیر نے جب آسمان کی طرف کو اوپر کو منہ کر کے جب اس نے آواز دی اور وہ دہاڑا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی کہ جس نے آسمان کو بنایا. اور نیچے منہ کر کے زمین کی طرف کو اس نے شیر نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین کا فرش بچھایا. اور مشرق اور مغرب کی طرف کو منہ کر کے جو آواز لگائی تھی اس نے کہا تھا قسم ہے اس ذات کی جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے. جس شہر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے میری شکایت کی جائے میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا. چلا گیا وہ یہ کہہ کر کے بھاگتا چلا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شکایت مولا علی کے پاس پہنچ جائے تو پھر میں ان کو کیا جواب دوں گا. اس لیے وہ یہ آوازیں لگا کر اور وہ اپنی زبان میں یہ کہہ کر وہاں سے بھاگتا چلا گیا. یہ ہے جنگل کے شیر کا معاملہ، لیکن حضرت علی تو شیر خدا ہیں، حضرت علی شیر خدا ہیں. اس لیے ایک شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، اے علی تیرے علاوہ مرتضی کوئی نہیں، اے علی تیرے علاوہ مرتضی کوئی نہیں، لاکھ رستم سرما شیر خدا کوئی نہیں. اور مدحت حیدر جو فرمائی ہے وہ بے مثال ہے، مدحت حیدر جو فرمائی ہے وہ بے مثال ہے. کہہ کے من کنتو مولا، کہہ کے من کنتو مولا ما سوا کوئی نہیں. تو میرے پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان سن کر کے جھومتے چلے جائیں اور ان کے اندر ایک ایمانی طاقت پیدا ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.